اچھا بھائی، کل کچھ میں نے فضیلت علم وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا بھائی۔ اسی طرح یاد رکھو، بعض احادیث میں آتا ہے کہ علم جو ہے جمعرات کے دن حاصل کیا جائے، اس سے اس میں سہولت ہوتی ہے، آسانی فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بعض احادیث میں پیر کے دن کا ذکر آتا ہے اور بعض احادیث میں بدھ کے دن کا ذکر آتا ہے بھائی۔ چنانچہ فقہ حنفی کی عظیم کتاب ہدایہ کے مصنف صاحب ہدایہ جو ہیں، وہ اپنے اسباق ہمیشہ بدھ کے دن شروع کرواتے تھے اور فرماتے تھے جو کام بدھ کو شروع کیا جائے وہ اس میں برکت ہوتی ہے اور اختتام تک پہنچتا ہے بھائی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے بھائی کہ وہ بھی بدھ کے دن شروع فرماتے تھے بھائی سب۔ تو اسی لیے ہم نے بھی بدھ کے دن سبق شروع کیا بھائی۔ اچھا بھائی، اب یہ کچھ ضروری مباحث ہیں مولانا، وہ لکھ لیجئے بھائی ابتدا کے اندر مختصر سے بھائی۔ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے اس علم کی تعریف اس علم کا موضوع، اور اس علم کی غرض و غایت کا جاننا نہایت ضروری ہے، قدوری آپ جانتے ہیں بھائی علم فقہ کی کتاب ہے، تو تعریف لکھ لیجیے علم فقہ کی تعریف بھائی۔ علم فقہ کی تعریف هو علم بالاحکام الشرعیۃ، العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ صاد کے ساتھ بھائی۔ لکھ لی تعریف بھائی، دوبارہ سن لیجئے، هو علم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ عن ادلتها التفصیلیہ۔ یعنی علم فقہ
ان احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے، ان احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے جن کا تعلق عمل سے ہو، جن کا تعلق عمل سے ہو۔ اور ادلہ تفصیلیہ کا مطلب یہ ہے، اور ادلہ تفصیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے کے ہر مسئلے کو اس کے دلائل کے ساتھ جانا جائے، کہ ہر مسئلے کو اس کے دلائل کے ساتھ جانا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھیے اب لفظوں پر غور کیجیے عربی کے۔ وہ علم، علم فقہ کیا ہے؟ وہ جاننا ہے۔ کس چیز کا جاننا؟ بالاحکام الشرعیتی، کون سے احکام؟ شرعی احکام کے جاننے کا نام ہے۔ تو شرعی کی قید آ گئی تو غیر شرعی احکام کیا ہو گئے؟ نکل گئے بھائی، سمجھ میں؟ ان کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے اس علم میں، صرف شرعی احکام کی بحث ہوگی۔ العملیہ کی قید آ گئی، معلوم ہوا صرف ان احکام کے بارے میں بحث ہوگی جن کا تعلق عمل سے ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سارے عمل سے متعلق ہیں بھائی۔ کچھ چیزیں عقیدے سے متعلق ہوتی ہیں بھائی، جیسے اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں وغیرہ بھائی۔ دیکھو اب اس میں آپ کو کوئی عمل کرنا پڑتا ہے یا صرف ذہن میں ایک عقیدہ بنانا پڑتا ہے؟ صرف عقیدہ بنایا، عمل نہیں کرنا پڑا اس میں۔ تو یہ علم عقائد اس کو کہتے ہیں، یہ اس سے خارج ہو گیا بھائی۔ عقیدے کی بحث ہم یہاں نہیں کریں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ پھر عمل سے متعلق، عقیدے سے متعلق جو ابحاث ہیں وہ آپ آگے جا کر بھائی علم کلام کے اندر پڑھیں گے۔ اس علم کا کیا نام ہے؟ علم کلام۔ اس کے اندر عقیدے کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں بھائی۔ اور ادلہ تفصیلیہ کا معنی میں نے بتلا دیا بھائی۔ ادلہ تفصیلیہ کس کو کہتے ہیں؟ تفصیلی دلائل ہیں، یعنی کہ ہر مسئلے کے دلائل ساتھ ہے، ہر مسئلے۔ جی علم فقہ کا موضوع بھائی، علم فقہ کا موضوع فعل المکلف، علم فقہ کا موضوع ہے فعل المکلف۔ مکلف یعنی عاقل بالغ آدمی بھائی، عاقل بالغ بھائی، عاقل بالغ بھائی۔ تو عاقل بالغ کے جو فعل ہوتا ہے اس کے بارے میں بھائی بحث ہوگی بھائی، سمجھ میں آیا؟ عاقل بالغ یہ اس کا موضوع ہے کہ عاقل آدمی، عاقل بالغ کا جو بھی فعل ہے وہ کس طرح شریعت کے مطابق ہوگا، اس کے بارے میں شریعت کے کیا کیا احکامات ہیں بھائی، وہ سب پڑھے گے بھائی۔ کوئی شخص زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو بھائی، اس ہر شعبے کے بارے میں احکام شریعہ بیان ہوں گے۔
علم فقہ کی غرض و غایت ہوئے، علم فقہ کی غرض و غایت یعنی مقصد بھائی، مقصد کیا ہے اس علم کے حاصل کرنے کا؟ غرض و غایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مقصد بھائی ایک چیز کا، یہ علم کیوں پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ تو غرض و غایت ہے سعادت الدارین، سعادت الدارین یعنی دونوں جہانوں کی خوشبختی اور سعادت حاصل کرنا، دونوں جہانوں کی سعادت اور خوشبختی حاصل کرنا۔ ایک دار دنیا ہے دنیا بھائی، اور ایک آخرت ہے بھائی۔ دنیا کے اندر بھی انسان جو ہے سعادتیں سمیٹے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے سعادتیں اسے حاصل ہو گئی، یہ اس کا مقصد ہے بھائی۔ تو یہ علم فقہ کی تعریف بھی آ گئی، موضوع بھی آ گیا، اور اس کی غرض و غایت بھی آ گئی۔ اب یہ کتاب جو علم فقہ میں ہے یہ قدوری ہے مولانا، تو مصنف کے احوال بھی جاننا ضروری ہے بھائی، تاکہ پتہ لگے بھائی اس کے لکھنے والے کون ہیں، یہ کس درجے کی کتاب ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو احوال مصنف بھی لکھ لیجئے بھائی مختصرا، احوال مصنف، احوال مصنف۔ صاحب قدوری کی کنیت صاحب قدوری کی کنیت ابو الحسین ہے، ان کا نام احمد ہے، اور یہ امام قدوری کے نام سے مشہور ہیں بھائی، یہ امام قدوری کے نام سے مشہور ہیں بھائی۔ اور آپ کی پیدائش 362 ہجری میں ہوئی گئی، 362 ہجری میں ہوئی، 362۔ آپ قدوری کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ آپ قدوری کے نام سے کیوں مشہور ہیں؟ قدور جمع ہے قدرن کی، قدور جمع ہے قدرن کی، قدور جمع ہے قدرن کی۔ اور قدرن ہانڈی اور دیگ کو کہتے ہیں، اور قدرن ہانڈی اور دیگ وغیرہ کو کہتے ہیں۔
تو شاید یہ ان قدور کے یا ان ہانڈیے اور دیگ بنانے یا بیچنے کا کام کرتے تھے، بنانے یا بیچنے کا کام کرتے تھے۔ اسی لیے اس نسبت سے مشہور ہو گئے۔ اس لیے اس نسبت سے مشہور ہو گئے۔ یا ان کو قدوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قدور گاؤں کے رہنے والے تھے، کہ یہ قدور گاؤں کے رہنے والے تھے۔ تو قدور کو گاؤں والے کہیں یہ دیگ وغیرہ بنانے یا بیچنے کا کام کرتے ہوں گے تو گاؤں ہی قدوری کے نام سے مشہور ہو گیا، تو یہ بھی چونکہ اسی گاؤں کے تھے اس لیے یہ بھی کس نام سے مشہور ہو گئے؟ قدوری ہوئے۔ جیسے کوئی لاہور والا ہو تو لاہوری کے نام سے مشہور ہو جائے گا، تو یہ قدوری کے نام۔ یہ بھی بعض علماء فرماتے ہیں بھائی۔ امام قدوری نہایت جلیل القدر محدث اور فقیہ تھے، نہایت جلیل القدر محدث اور فقیہ تھے۔ جلیل القدر محدث اور فقیہ تھے۔ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت نہایت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت نہایت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں بہترین دل و دماغ نصیب فرمایا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں بہترین دل و دماغ نصیب فرمایا تھا۔ اسی لیے ان کی تقریر و تحریر میں نہایت حسن و جمال تھا، نہایت حسن و جمال تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت قدوری کو حاصل ہوئی۔
لیکن سب سے زیادہ مقبولیت قدوری کو حاصل ہوئی گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ صاحب قدوری نے اپنی اس کتاب میں علم فقہ کے تقریباً 12,000 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تقریباً 12,000 مسائل تحریر فرمائے ہیں اور جمع کیے ہیں۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1000 سال سے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، کہ 1000 سال سے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اور آج بھی تمام مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اور آج بھی تمام مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے۔ جو کہ اس کتاب کے عند اللہ مقبول ہونے کی بھی بڑی علامت ہے، جو کہ اس کتاب کے عند اللہ مقبول ہونے کی بھی بڑی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ معلوم ہوا یہ کتاب اللہ کے نزدیک بھی بڑی مقبول ہے بھائی، اسی لیے تو اللہ نے اسے علماء و طلباء کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہ اتنی مبارک کتاب ہے، کہ بہت سے اولیاء اللہ اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کسی پر کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے
تو اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ تعالی وہ تکلیف اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں، وہ تکلیف اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ اور ہم نے کئی مواقع پر اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی ہوا، اور ہم نے کئی مواقع پر ایسا کیا تو اللہ نے اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیا، اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام قدوری نے جب اس کتاب کو مکمل فرمایا تو اسے اپنے ساتھ سفر حج پر لے گئے، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، کہ اللہ یہ کتاب میں نے آپ کے لیے لکھی ہے، اگر اس میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے اس پر مطلع فرما۔ چنانچہ جب دعا مانگنے کے بعد اپنی کتاب کو کھول کر دیکھا تو پوری کتاب میں پانچ چھ جگہ سے کچھ مسائل مٹ چکے تھے، اور یہ ان کی بڑی کرامت تھی بھائی۔ معلوم ہوا نصرت غیبی کے ذریعے ان مسائل کو ختم فرما دیا گیا، جن میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی، جن میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ آپ کی وفات
بروز اتوار 66 سال کی عمر میں بغداد میں ہوئی. 66 سال کی عمر میں بغداد میں ہوئی. تاریخ وفات ہے 5 رجب 428 ہجری. 5 رجب 428 ہجری. اللہ تعالی آپ کے کروڑہا درجات بلند فرمائے گئے. بڑی عظیم اور قیمتی اور پیاری کتاب لکھی گئی. یاد رکھیے بھائی جی، یہ احوال مصنف ختم ہوئے. 2-3 چیزیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ بھی لکھ لیجئے. یاد رکھیے فقہ میں 4 ائمہ بڑے ہیں مولانا. 4 ائمہ بڑے ہیں. 4 ائمہ بڑے ہیں. نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ. اور امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل حا بی حا نون با لام. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ فقہ کے یہ 4 بڑے ائمہ ہیں مولانا، جن کی فقہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا بھائی. امام صاحب کی فقہ پر عمل کرنے والے حنفی ہیں، اسی طرح مالکی ہیں، کچھ شافعی ہیں، کچھ حنبلی ہیں بھائی. 4 فقہ ہیں. اللہ فقہا بڑے بڑے تھے مولانا، لیکن اللہ نے باقیوں کی فقہ کو وہ مقبولیت نصیب نہیں فرمائی جو مقبولیت ان 4 ائمہ کی فقہ کو نصیب فرمائی. فقہ حنفی کے بڑے ائمہ 3 ہیں. فقہ حنفی کے بڑے ائمہ 3 ہیں. فقہ حنفی کے بڑے ائمہ 3 ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ. اور امام محمد رحمہ اللہ. اور امام محمد رحمہ اللہ. یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ ہیں بھائی. کیا ہیں؟ یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ بھائی. فقہ حنفی میں جب
ائمہ ثلاثہ بولا جائے بھائی کہ فقہ حنفی کے ائمہ ثلاثہ، تو یہ 3 مراد ہوتے ہیں بھائی، تو یہ 3 مراد ہوتے ہیں۔ پھر یہ 3 اصطلاحات بھی یاد رکھیں مولانا، جو ہماری کتب فقہ کے اندر بکثرت استعمال ہوتی ہیں۔ 3 اصطلاحات جو ہماری کتب فقہ میں بکثرت استعمال ہوتی ہیں۔ شیخین، صاحبین موت کے ساتھ، صاحبین اور طرفین بھائی قوا کے ساتھ، اور طرفین بھائی قوا کے ساتھ۔ یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ استاذ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ استاذ ہیں، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں۔ نیز امام محمد جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اسی طرح وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں۔ نیز اسی طرح امام محمد جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اسی طرح وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں، وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے استاد ہوئے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد ہوئے۔ لکھیے بھائی لکھیے جلدی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے استاد ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد ہیں۔ تو جب شیخین کا لفظ آئے تو اس سے مراد دونوں استاد، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ہوتے ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ اور اگر صاحبین کا لفظ آئے تو اس سے مراد دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ اور اگر طرفین کا ذکر آئے
تو اس سے مراد، اور اگر طرفین کا ذکر آئے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ ہوتے ہیں، اور اگر طرفین کا ذکر آئے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں طرف آ گئی، دونوں طرف گئی، کیونکہ اس میں دونوں طرف آ گئی بھائی، یعنی طرف اعلی بھی آ گئی اور طرف ادنا بھی، یعنی طرف اعلی بھی آ گئی اور طرف ادنا بھی۔ طرف اعلی ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، طرف اعلی ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، کیونکہ وہ دونوں کے استاد ہیں، کیونکہ وہ دونوں کے استاد ہیں۔ اور طرف ادنا امام محمد رحمہ اللہ ہیں، اور طرف ادنا امام محمد رحمہ اللہ ہیں، کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں، کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ دیکھو یہ اصطلاحات ہیں، یہ ہماری کتابوں میں کثرت سے جا بجا آئیں گی بھائی، یہ ہر وقت ہر طالب علم کو پتا ہونا چاہیے بھائی۔ کہیں آئے گا بھائی اس مسئلے میں شیخین یوں فرماتے ہیں، کبھی آئے گا اس مسئلہ میں صاحبین یوں فرماتے ہیں، کبھی آئے گا اس مسئلہ میں طرفین یوں فرماتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے شیخین سے کون مراد، صاحبین سے کون مراد اور طرفین سے کون مراد۔ آسان بات ہے بھائی، دیکھو تین ائمہ ہیں ہمارے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں کے استاد ہیں، ٹھیک؟ تو یہ دونوں ساتھی ہیں مولانا، کیا ہیں؟ ساتھی ہیں ایک دوسرے کے امام صاحب کے شاگرد ہونے میں، تو اس لیے ان کو صاحبین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صاحب، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کس چیز میں؟ شاگرد ہونے میں، جی۔ اور ان میں پھر امام محمد رحمہ اللہ نے جیسے امام صاحب سے پڑھا، اسی طرح پھر کس سے پڑھا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی پڑھا، تو یہ دونوں استاد ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے۔ تو جب شیخین کا لفظ آئے تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ یہ دونوں استاد مراد ہوتے ہیں، یہ دونوں شیخ ہیں مولانا، استاد ہیں امام محمد۔ تو جب آ جائے شیخین یوں فرماتے ہیں، آپ فوراً سمجھ جائیں کون مراد ہیں اس سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف۔ بعض جگہ اگر بھائی طرفین اس مسئلے میں یوں فرماتے ہیں، اب دیکھیے مولانا دونوں کے اس طرفین کیوں کہتے ہیں؟ طرف اعلیٰ اور طرف ادنا، اعلیٰ اور ادنا دونوں کس میں آ گئی؟ دونوں طرفین، دونوں جانبین، دونوں کنارے آ گئے مولانا۔ اونچا کنارہ کون بھائی؟ اس پر کون ہے؟ امام صاحب، دونوں کے استاد۔ نچلا کنارہ کون؟ امام محمد رحمہ اللہ، کیونکہ وہ دونوں کے شاگرد، تو دونوں طرفین آ گئی بھائی، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین بھائی، اس مسئلے میں یوں فرماتے ہیں۔ تو یہ ہر طالب علم کو ہر وقت پتا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، پڑھیے بھائی کتاب اب۔ اچھا بھائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں
اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بھائی، تمام جہانوں کا رب ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام ہے متقیوں کے لیے۔ والعاقبۃ، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، انجام ہے، نتیجہ ہے، کس کے لیے؟ متقی۔ بھائی انجام تو سب کا ہونا ہے، کوئی متقی ہو یا غیر متقی، متقی ہوگا تو جنت میں جائے گا بھائی، غیر متقی ہے تو یا یوں کہیں مومن نہیں ہے کوئی شخص تو وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر مومن ہے لیکن غیر متقی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف فرما دیں، اور ہو سکتا ہے اسے سزا بھگتنی پڑے بھائی۔ تو انجام تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ پھر کیا معنی والعاقبۃ للمتقین؟ تو یاد رکھو یہاں مضاف محذوف ہے، بین السطور لکھا ہوا ہے آپ کے، اے حسن العاقبۃ، اے حسن الحسن یعنی اچھا انجام ہے بھائی، حسن العاقبۃ انجام کا اچھا ہونا کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے، یعنی متقیوں کا اچھا انجام ہوگا بھائی۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور رحمت ہو اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر کہ جن کا نام محمد ہے، وآلہ اور ان کی آل پر بھی، ان کی آل بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھائی حضور کے اتباع کرنے والے مراد ہیں، یا متقی متبعین مراد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے پر چلتے ہیں متقی وہ مراد ہیں بھائی۔ وَأَصْحَابِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی صلاۃ و سلام ہو مولانا، اجمعین سب کے سب پر مولانا، کس پر؟ سب کے سب، تو تمام صحابہ کو صلاۃ و سلام میں ملا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قال الشیخ الامام الاجل الزاہد، فرمایا شیخ نے، یہ بھائی کوئی ان کے شاگرد وغیرہ لکھ رہے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی شاگرد لکھ رہے ہیں۔ شیخ نے الامام جو کہ امام ہیں، الاجل بڑے بزرگ ہیں، الزاہد بھائی تاریک دنیا ہے مولانا، دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بھائی، دنیا کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ ابو الحسن بھائی ابو الحسن بعض نسخوں میں یہ ہے بھائی، میں نے کنیت ابو الحسین لکھوائی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو علماء نے لکھا ہے بھائی کہ ان کی کنیت ابو الحسن نہیں، کتابت کی غلطی ہے، ابو الحسین کنیت تھی۔ ابو الحسن کے آگے لفظ ابن آ رہا ہے، پھر آگے کیا لکھا ہے مولانا؟ احمد نہیں بھائی، ابو الحسن احمد کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خود کون ہے؟ ان کا اپنا کیا نام ہے؟ احمد، والد کا ان کا نام محمد ہے۔ تو یہاں ابو الحسن کے بعد جو ابن کا لفظ آیا یہ بھی کتابت کی غلطی ہے مولانا، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یوں ہونا چاہیے تھا ابو الحسن احمد، یہ ابن کا لفظ کتابت کی غلطی ہے بھائی۔ ابن محمد، اچھا بھائی، ابو الحسن احمد بن محمد ابن، اچھا بھائی محمد ابن کے بعد کیا رہا ہے؟ جعفر، بھائی جعفر نہیں ہونا چاہیے، محمد ابن احمد ابن جعفر بھائی، محمد ابن، ایک اور احمد یہاں آنا چاہیے بھائی، ان کے پردادا کا، ان کے دادا کا بھی کیا نام تھا بھائی؟ احمد تھا، اور جعفر ان کے پردادا ہیں بھائی، پردادا۔ تو محمد کے بعد ایک کیا آنا چاہیے؟ محمد ابن احمد ابن یہ لفظ بھی ہونا چاہیے بھائی۔ احمد ابن، اچھا بھائی، جعفر البغدادی، جی البغدادی، یہ صفت ہے مولانا، یہ ابو الحسن احمد کی بھائی، یہ امام خدوری بھائی کہاں پھر رہائش اختیار کی انہوں نے؟ بغداد میں بھائی۔
المعروف بالقدوری، اور کس نسبت سے مشہور ہیں؟ قدوری کی نسبت سے معروف ہیں بھائی۔ سمجھ میں آئی بھائی عبارت؟ تو دیکھیے پھر قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری۔ اچھا چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔